نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت، سلامتی اور تندرستی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، پچھلے پورے ہفتے سے کافی دوست احباب نے، کافی لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے میسج کیے تھے، ویڈیوز کی کمنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ میں خود بیمار رہتی ہوں، یا میرے میاں بیمار رہتے ہیں، میرے والدین، امی جان، ابو جان بیمار رہتے ہیں، ہمارا فلاں پیارا عزیز رشتہ دار بیمار رہتا ہے۔ کئی دوستوں نے ساس سسر کا لکھا تھا، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ کینسر کے والے سے کافی دوستوں نے لکھا تھا کہ ہماری والدہ کو، میرے والد صاحب کو، میرے فلاں عزیز کو کینسر جیسی موذی مرض ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں، کوئی وظیفہ عمل بتائیں۔ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے جتنے سامعین، ناظرین ہیں، اور امت مسلمہ کا جو بھی فرد چاہے گھر میں بیمار پڑا ہے، چاہے اسپتال میں ہے یا کہیں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو اور بچوں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستقلہ، مستمرہ عطا فرما کر اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کر دے، اور ان کا سایہ آپ تمام حضرات کے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ان کو خوشیوں والی اور محبتوں والی لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جو احباب مرد حضرات ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، وہ 3 کام کریں، ان کے رشتہ دار، بچے، اولادیں 3 کام کریں۔ پہلے نمبر پر سب مل کر بیٹھیں، باوضو بیٹھیں، ہر بندہ ایک ایک تسبیح درود شریف پڑھے، اور سامنے بڑے برتن میں صاف شفاف پانی رکھیں۔ اس کے بعد 41 ٹائم 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہر بندہ ایک ایک مرتبہ یا 21 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کی تلاوت کریں۔ 21 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں آپ جب ویڈیو سنیں گے پین کاغذ لے کر نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کر کے اس کے بعد سب نے کم از کم آدھا گھنٹہ یہ اسما پڑھنے ہیں: یا اللہ، یا سلام، یا سمد، یا شافی، یا اللہ، یا سلام، یا سمد، یا شافی، یا اللہ، یا سلام، یا سمد، یا شافی۔ سب جتنے بھی ہو سکے تقریباً 30 منٹ تک یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں۔ اب اس پانی کو ایک تو جتنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور مریض کو بھی پلائیں، سب تھوڑا تھوڑا پی بھی لیں، اور ایسے چولی میں لے کر اپنے اوپر بھی چھڑک لیں، مریض پہ بھی چھڑک لیں، ٹھیک ہے؟ یہ 1 دن کی روٹین ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کا سن لیں۔ لوگ اکثر میسج کر دیتے ہیں کیا روزانہ ہی اتنی دفعہ کرنے ہیں؟ نہیں، اس کے بعد ڈیلی آپ نے 7 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ اور 1 مرتبہ صرف سورہ تغابن، یہ پڑھ کر اب اس پانی میں اور پانی کی ضرورت پڑے گی مکس کرنے کی، وہ ڈالیں، اوپر سے یہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا کریں کسی بھی ٹائم، مریض کو پلائیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو مریض ہے، بیمار ہے، گھر میں سورہ رحمان اس کو سنائیں کم از کم 3 ٹائم، صبح، دوپہر، شام، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی سورہ بقرہ، سورہ تغابن، اس کی تلاوت گھر میں لگائیں، آڈیو۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کو بتائیں کہ وہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو کھلا پڑھتا جائے، یا تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے قرآن مجید میں: رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ دوسرے نمبر پر رب انی مغلوب فانتصر، یا یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ اگر یہ 2 دعائیں نہیں پڑھ سکتا، تیسرے نمبر پر یا اللہ، یا سلام، یا شافی، یا اللہ، یا سلام، یا شافی، یا اللہ، یا سلام، یا شافی، یہ کثرت سے پڑھے، ٹھیک ہے؟ ایسی آپریشن سے پہلے یا سلام، یا اللہ، یا سلام، یا سمد، یا شافی کا
70,000 مرتبہ جو ہے نا آپ مل کر ختم بھی پڑھ سکتے ہیں، مریض کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے کسی بھی عزیز رشتہ دار کو، پیاروں کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرما کر اپنے قدموں کے اوپر کھڑا کر دے، اور آپ کے پیاروں کا سایہ آپ کے سروں کے اوپر قائم دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ پریشانیوں، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کو خوشی والی لائف زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو کشادہ گر اور خوشی والی لائف عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل وظائف ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔